السلام علیکم ناظرین، 95 نیوز ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ ناظرین، میں آج ایک ایسے بے بس کے جنازے پہ موجود ہوں جو 7 دن ہاسپٹل میں موجود رہا، جن کے نافرمان بچے 7 دن تک اپنے باپ کی تیمارداری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اندازہ کیجئے گا ایک باپ پہ کیا گزری ہوگی، جو ہاسپٹل میں بیٹھا ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کے رو کے اتنی تکلیف میں، پھر بھی اپنے بچوں سے معافی مانگ رہا تھا، خدا را مجھے معاف کر دو، خدا را مجھے معاف کر دو۔ اور بچے ایسے بے حس کہ انہوں نے باپ کو معاف کرنا تو دور کی بات، باپ کی تیمارداری بھی نہیں کی، باپ کے جنازے تک نہیں آئے۔ ناظرین، میرے ساتھ ان کے بھائی اس وقت موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے، تمام تفصیلات جو ہیں اس کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اس وقت اقبال صاحب کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، تمام تر تفصیلات جو ہیں ان سے جانتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان، آپ اقبال صاحب کے کیا لگتے ہیں؟ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں جی، میرا نام محمد عباس ہے۔ آپ یہ سارا جو معاملہ اس میں کیا کہیں گے اولاد کے لیے؟ میں اب کیا پیش کروں جی، کہ اولاد ہی ہے، دیکھیں کہ ماں باپ پالتا ہے اپنی، کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، میرا بازو بنے گا، میرا یہ کرے گا، میرا وہ کرے گا۔ ماں باپ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ پاک اس کو حق حلال کی روزی دے، حق حلال کی روزی دی انہوں نے، سب کچھ کرا ان کے لیے، سب کچھ، یعنی کہ دنیا کی کوئی یا وہ جو سی ہے نا، روٹی پانی کپڑا شپڑا سب کچھ دیا، سب کا ملازمت بھی دی، پھر کاروبار کر کے دیا جی۔ بس میں اور تو کچھ نہیں کہہ اچھا سکتا۔ بھائی جان، کتنے بچے تھے اقبال صاحب کے؟ 5 بچے ہیں جی۔ اچھا، 5 بچے جب اقبال صاحب بیمار ہوئے، ہاسپٹل میں تھے، ان سے معافیاں مانگتے رہے، ان کو بلاتے رہے، تو 5 میں سے کوئی بچہ؟ نہیں جی، میں نے نہیں دیکھا جی، وہ بچی بس آئی ہے، انہوں نے مجھے بتلایا کہ بھائی وہ آئی ہے، میں نے کہا یار معافی ہے، ٹھیک ہے وہ آگے، کوئی ایسی بات نہیں کرنا، آپ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی ایسا، کیونکہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم وہ بچی ان کی ہے تو ہماری بچی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس سے گئی تھی نا ادھر سے۔ ہاسپٹل میں 5 بچے اقبال صاحب کے، ایک بچی صرف تیمارداری کے لیے آئی یا صرف وقت گزارنے کے لیے؟ وقت گزارنے کے لیے آئی ہے، تیمارداری کے لیے کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں آیا؟ تیمارداری کسی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آتی ہے کوئی کھانا۔ آج اقبال صاحب اس دنیا جہاں فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ان کے جنازے پہ ان کی اولاد؟ کوئی بھی نہیں جی، کوئی بھی نہیں، ہم ہی ہیں جی اس کی۔ ایسی بے حس اولاد جو ہے اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آئی۔ ہاں جی، ایسی نہیں، بالکل نہیں جی، ہم اور ہی اس کی اولاد اقبال صاحب کی بیگم موجود ہیں کہ نہیں؟ ہے جی، موجود ہے، چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے لکڑ مارکیٹ میں۔ تو وہ بھی جنازے پہ نہیں آئی؟ نہیں آئی جی، نہ، چلو ہم کہتے تھے کہ چلو ادھر نہیں آنا، ادھر ہی مل جاتی، ہاسپٹل میں مل جاتی، ہمارا غصہ، یعنی کہ ہمیں کیا کہنا تھا، کیونکہ ہمارا بھائی تو موت کی کشمکش میں تھا، بس ہم اس سے آگے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں یہاں آئی؟ نہیں آئی، بالکل نہیں جی آئی۔ دیکھیں اتنا وقت گزارا اس کے ساتھ اس نے، چلو اسی پہلے وقت کوئی اچھا جون سا وقت تھا اس کے اوپر، بیچارہ میرے بھائی کے پاس اچھا وقت تھا، سب کچھ کرا انہوں نے، آ جاتی اس سے معافی مانگ لیتی، ہمارا سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ اقبال صاحب کے بچوں کی، بیگم کی، ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش تو نہیں تھی؟ نہیں جی، ہماری نظر میں تو کوئی نہیں ہے جی، بیچارہ صبح جاتا، ادھر رہتے ہوئے ان کی کوئی رنجش نہیں تھی، ادھر سے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تاکہ وہ یہاں تک ہمیں پتہ لگا، وہ ہمارے مرے ماں باپ کو بھی بچے گالیاں بکتے تھے، جس پہ ہم ہیپر ہوئے ہیں۔ میں اگر یار تمہاری اپنی لڑائی ہوتی ہے، تم ہمارے ماں باپ کو کیوں کرتے ہو؟ تو آپ کو لگتا تھا کہ ان کے بچے اقبال صاحب کے مرنے کے بعد ان کے جنازے پہ آئیں گے؟ آنا چاہیے تھا مگر نہیں آیا، یہ ان کی کم عقلی اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ نااہلی ہے، بدبختی ہے، بلکہ بدبختی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ انہوں نے اتنا اچھا موقع یہ مس کیا۔ ظاہر معاف کر دیا تھا انہوں نے، دنیا نے بھی دیکھ لیا تھا، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ تو ہم نے اقبال صاحب سے، جب اقبال صاحب زندہ تھے، ہم نے ان سے اپنے بات بچے کی، کو اقبال معافی صاحب مانگے، ہاتھ جوڑ کے اللہ رو بات کے سے گڑ گڑا کے ان سے معافیاں مانگ رہے تھے، میرے سے ایک دفعہ ملاقات کر لو، مجھے معاف کر دو۔ اپنے یہ تو ہم نے ساری جو فوٹیج ہے وہ بھی چلائی ہے۔ آپ ناظرین آپ بھی دیکھیں گے کہ اقبال صاحب معافیاں مانگ رہے تھے، اپنی اولاد سے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑا کے ہاسپٹل میں جب تھے معافیاں مانگ رہے تھے۔ مجھے بھی تب امید تھی کہ اگر خدا نخواستہ اقبال صاحب اس دنیا جہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود ہوں گے، لیکن یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ
कंधा देने, आखिरी दीदार करने के लिए भी बच्चे यहाँ नहीं आए? नहीं आए। वो जोन सी बेटी आती थी आधे घंटे के लिए वो भी नहीं आई है कि चलो मैं बाप का आखिरी लास्ट टाइम में चेहरा देख लूँ। औलाद ऐसी भी हो सकती है ऐसी हमने फर्स्ट टाइम ही देखी है जिंदगी में नहीं? जिंदगी में नहीं। क्या जितनी भी होगी औलाद को ऐसी अल्लाह- क्या कहेंगे? आपको क्या कह सकते हैं, आखिर ब्लड तो हमारा ही है ना। वो ऐसे कोई हम गाली भी नहीं बक सकते, कोई उनको गलत टॉक भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा मुझे वजह ये बताएं, जब इकबाल साहब एक्सपायर हो गए हॉस्पिटल में, जाहिर बात है उनकी डेड बॉडी लेने के लिए कोई ना कोई जो वारिसान होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उस वक्त उनकी जो डेड बॉडी रिसीव किसने की? हमने आप भाइयों ने? जी, मैं तो ये शबाज और अल्ताफ भाई थे। उस वक्त भी बच्चे नहीं थे? नहीं, बच्चा कोई भी नहीं था, ना बेटी थी। हत्ता कि बेटी आई है, मगरब के टाइम आई है, इशा के टाइम वापस चले गई है। जब इकबाल साहब की डेथ हो गई आपने बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी, मैंने रात की को फ़ोन कर रहा था मगर उन्होंने फ़ोन मेरा उठाया नहीं। किसी तभी एक मैंने बच्चे से भी मोबाइल- बात नहीं हुई? नहीं जी, इरम को मैंने किया, फरहान को किया, फरहान को कह रहा हूँ सॉरी, वो उसके शफकत को, ठीक है। छोटे को, वो जो सा रावी रोड में है। तो अगर आपकी उनसे बात नहीं हुई तो उनको इल्म है कि उनका बाप इस जी, दुनिया से बिल्कुल चला है। गया? क्योंकि हमें इसलिए कि जोन सा कराची बैठा है, उसने कहा भाई मुझे मेरे बच्चे को मेरे को कि यार सुबहानी मेरे है ना पापा की है ना मेरे अब्बू की ज़रा वीडियो दिखा दो शक्ल। ठीक है। उसने गुस्से में कहा कि अच्छा मैं दिखाता हूँ। उसके बाद उसने मुझे बताया, कह रहा मैं उस टाइम हम हॉस्पिटल में ही थे, तो जब उसने मुझे बताया तो मुझे मैंने है ना उसकी भाई की आवाज़ सुन के है ना फिर मैंने अपना मोबाइल सेल बंद कर दिया है। अच्छा तो इकबाल साहब के जो बाकी बच्चे हैं, बेटियां बेटे हैं, उनकी बेगम वो लाहौर में है या लाहौर से? लाहौर में ही है। लाहौर किस जगह पे? एक सन्नाबाद है, ठीक है। एक गुलशन रावी है, एक वो ठोकर के यानी कि पास है। चंद घंटों के फासले, चंद मिनटों के फासले पे अगर वो आना चाहते तो आ जाएंगे। बिल्कुल आ सकते थे। नाजरीन, शहबाज साहब इकबाल साहब के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, जब आपने इकबाल साहब को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया तो अपने नाम से दाखिल करवाया या उनके बच्चों के नाम से दाखिल करवाया? असल में दाखिल मैंने नहीं करवाया, ये ना एक कारखाने में काम करते थे, उधर से कारीगर उठा के उधर पे ले गए हैं। उनका मुझे जब कॉल आई है ना तो मैंने कहा आप उनके बेटे से रब्ता करें। उनके बेटे ने कॉल करके कही ये आपके वालिद साहब हैं, ये हॉस्पिटल में मोहम्मद इकबाल साहब एडमिट हैं, तो आप हॉस्पिटल आएँ। उन्होंने कहा जी आप इन्हें लावारिस करार दे दें, ये हमारे वालिद नहीं हैं। तो फिर उनकी कॉल चली है बुदामबाग थाने से ना इधर 4 एहलकार आए। उन्होंने कहा जी आप कौन है? मैं कहा ये शहबाज। कह रहे जी ऐसे इस तरह से ये इकबाल साहब को। मैं कहा मेरे बड़े भाई। कह रहे वो हॉस्पिटल में एडमिट है, यहाँ आप थाने चले या आप हॉस्पिटल जाएँ, उनको ना कोई इंजेक्शन वगैरह लगने हैं, तो उनकी तबीयत वेरी सीरियस कंडीशन है। तो मैं फिर सीधा उधर की बजाय ना मैं हॉस्पिटल में गया हूँ। तो उधर जाके देखा उनकी ना यानी कि पुलिस केस बना हुआ था, तो उनको ना लवारिसों में करार दिया है जी। शफकत चौधरी, पूछा जी किसने? शफकत चौधरी ने लवारिस करार ये दिया है। आप ऑन दी रिकॉर्ड कह रहे हैं कि लावारिस, लवारिस ये शफकत एक चौधरी- बाप जिसके 5 बच्चे मौजूद जी, हों हाँ जी। उसको लवारिसों के लिस्ट पे हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट किया है। इसी बिना पे ना उधर पे कहने जी हम उनके भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ, तो वो लवारिस नहीं है। कह रही जी उनके बेटे ने ये नाम लिखवाया जी ये लवारिस हैं। मैं क्या अब लवारिस ने? कह रही अब नाम लिखा गया क्योंकि FIR कट चुकी है। तो जब FIR कट गई तो फिर मैं कहा जी आप इलाज शुरू करें, हम हैं। कह रहे फिर भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी वक्तन फ़वक्तन, आपने ना हमारे साथ ताउन करें। FIR मौजूद है आपके पास? FIR नहीं, वो एक पेपर सा था हमारे पास, ठीक वही पेपर हमने ना उधर से कॉपी करके लाए थे। FIR वगैरह नहीं, वो क्या चीज़ होती है? दरख्वास्त होगी शायद, तो वो उसकी कॉपी है हमारे पास। तो उसकी बिना पे ना वो फिर 8 दिन हॉस्पिटल में रहे। हम जाते रहे हैं, एक दिन नहीं भी गए, एक दिन चले गए, एक दिन नहीं भी गए, एक दिन चले गए, यानी कि 8 दिन में ये हिसाब किताब है। कितने दिन इकबाल साहब हॉस्पिटल में रहे? वो 10 सितंबर को हॉस्पिटल में रात 12 बजे यानी कि मैं गया हूँ, उससे पहले पता नहीं कब के आए हुए हैं। तो क्योंकि पुलिस ने हमें कॉल चलाई थी हमारी, तो हम गए हैं उधर पे। तो 10 सितंबर को वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी तबीयत सीरियस कंडीशन में थी जब। तो फिर आज देख लें 17 सितंबर है, रात वो फोत हो गए 17 सितंबर। यानी 7 दिन इकबाल साहब हॉस्पिटल में रहे हैं। 7 दिनों में
ان کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ بھی ان کے لیے آیا؟ کسی ایک بچے نے بھی ہے نا، میں نے ان سب کو نا کالیں کی ہے، واٹس ایپ میسیج بھی کیے ہیں، کالیں بھی کیے، کسی نے نا میں نے شفقت چودھری کے یہ پنجابی میں میں کہ کوئی خدا دا خوف کرو، گناواں دی پانڈے سر تے چکی ہوئی ہے، تسی ایدے تو نجات حاصل کر لو تے آ کے نا اپنے باپ دی خدمت کر لو۔ یہ میں نے اسے واٹس ایپ میسیج کیا، اس نے رپلائی میں مجھے کہا جی تانوں ادو یاد آتا جدو تہاڈا بھرا بیمار ہوندا ہے، ادو نہیں یاد آتا جدو اسی اتنے دوائیاں لے ساری ماں ترسدی ہے۔ اس طرح ترسنا یا نہ ترسنا یہ اولاد کا کام ہے، ماں کو یا باپ کو کھلانا یہ اولاد کا کام ہے۔ یہ مجھے اس کا کہنے کا مقصد نہیں تھا، مجھے بالکل بھی اس کو نا یہ مجھے جواب دینے کا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ساری زندگی گزاری، ان کے جو بچے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے ہو گئے ہیں، اقبال صاحب نے کوئی کبھی کمی چھوڑی ہو؟ اقبال صاحب نا کمی تو کسی چیز میں نہیں، ظاہر ہے وہ محنت مزدوری کرتے تھے، کبھی زیادہ لگ گئی تو اچھی موج میلہ ہو گیا، کبھی نہیں لگی تو اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی گھر میں۔ آپ کے اقبال صاحب کے ساتھ سب بھائیوں کے تعلقات اچھے تھے؟ ہم سب بھائیوں کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہماری کسی قسم کی بھی لڑائی نہیں تھی، بلکہ کبھی انہوں نے آپ سے بچوں کا گلا، بیوی کا گلا کیا ہو، کوئی ایسی بات کی ہو؟ بس ان سے میں یہ کہتا تھا کہ بھائی میں نا آپ کو چلو میں جیسے تیسے کر کے انہیں منا لوں گا، میں نا آپ کو گھر چھوڑاؤں گا۔ کہتے نہیں یار میں ادھر جاؤں گا نا وہ میری بے عزتی کریں گے، مجھے نا بہت بدتمیزی سے میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو میں کہا بھائی نہیں کریں گے، کہہ رہے نہیں آپ کہہ رہے ہو نا کہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے، کیونکہ وہ نا مجھے اب اچھا نہیں جانتے۔ یہ اس میں نا بیسیکلی طور پہ ان کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو اچھی ماں اچھی نسل، سیدھی بات میں کھل کے لفظ کہوں گا، اچھی ماں اچھی نسل۔ اچھا، آپ کے ساتھ ان کے بچوں کا کیا تنازع ہے؟ میرا ان کے بچوں کا ساتھ یہی تنازع، پہلے میں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتا تھا، ظاہر میں بھی بال بچے دار ہو گیا، یہ سارا نا لین دین کا مسئلہ کہ اب ہمیں وہ خرچے پانی بند ہو گئے ہیں، تو میں ظاہر میں بھی پہلے جیسا کاروباری نہیں، میں بھی اب محنت مزدوری پہ آ گیا ہوں، میرا اچھا خاصا کام تھا، میں نے سمجھ لے ایک نسل کی ترقی کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے۔ میرا بچہ کوئی پراپرٹی کا لین دین تو نہیں جس پہ کچھ جھگڑا؟ ایک روپے کا بھی نہیں ہمارا لین دین، صرف یہ ضد بازی، خندس، بغض، رقابت یہ ان میں بھرا پڑا ہے۔ ایک لڑکے کے علاوہ وہ ہے محمد فرحان کراچی، اس میں ایسی بات نہیں تھی، لیکن وہ کیوں نہیں آیا، کیا وجہ تھی، یہ وہی جانتا ہے، نہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں رات میں نے اسے تقریباً 10:30 بجے فون کیا، میں کہا جیسے تیسے ہو تو نا لاہور پہنچ، تیرے باپ کی سانس ختم ہو گئی ہے۔ تو کہہ رہا ہاں میں جہاز پہ بیٹھ رہا ہوں، بس 10 منٹ کا وقفہ دیں۔ لیں جی 10 منٹ کا وقفہ، اب انہیں قبر میں لیٹے ہوئے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 10 منٹ نہیں ختم ہوئے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہوں گے۔ مجھے اس سے بڑا گلہ شکوہ ہے کہ تو نے میرا کہنا نہیں مانا، میں ہر طرح سے اسے سپورٹ کرتا تھا۔ کیا میسج دیں گے ان کے بیٹے کو، بچوں کو؟ یہ بچے سارے، فرحان کو میں میسج دوں گا کہ تو نے نا بہت اچھا موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا ہے، اپنی بخشش کا ذریعہ جو تھے تیرے ہاتھ میں وہ تم نے گنوا دیا ہے۔ اور بقایا بچے تو ان کے لیے کوئی میسج نہیں ہے، کیونکہ ان کو میں نے سب کو واری واری میسج کیے ہیں، سب نے ہی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور ان کے لیے میسج میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ ہمارا اچھا سلوک تھا نا، جی جی، تو ہم نے بھائی کو سنبھالا، ایسی ہے نا، ایسا ہی ہے، آپ کا بھی بھائی ہوتا، ایسے ہی آپ بھی ایسی سنبھالتے۔ صحیح ہے۔ ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں ہے ان کے لیے۔ ہم اذان ہو رہی ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اچھا سلوک کرے۔ اگر ہم اچھا سلوک نہ کرتے تو ہم کہتے جیسے انہوں نے بتلایا شہباز صاحب نے کہ لوارث کر کے ایسے کر دو، یہ کر دو، وہ نہیں، کر دو۔ میرا ایک سوال آپ سے ہے، شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 بچے جو وہ جہنم کے کنویں میں گر گئے، 5واں کیوں نہیں گرا؟ وہ بس وہ ذرا کہہ رہا کہ انہوں نے تھوڑی سی بات مانی اس کی، شہباز کیا کی۔ بات مانی؟ بس آپ کا بھائی یہ 7 فون دن، سنتا، میری بات فون سنیں نا، سنتا تھا۔ فون سننا ہاں تو جی، الگ بات ہے، 7 دن سے آپ کا بھائی ہاسپٹل میں تھا، ہاں بے شک، کراچی سے 7 دفعہ فرحان آ سکتا تھا، آپ بالکل 4 ایسے۔ بچوں کو جہنم کے کنویں میں گرا رہے ہیں، 5ویں کو کیوں نہیں گرا رہے؟ نہیں، میرا سوال ہے آپ بس یہی سوال ہے، ہم کچھ نہیں سے۔ کہتے۔ جی جی، فرحان کو اس لیے کیونکہ فرحان اپنے باپ کے حق میں تھا، وہ اپنی والدہ کو کہہ رہا تھا کہ امی تو ہے سر نا، اگر فرحان اپنے ماں باپ کے حق میں ہوتا تو آج باپ کے جنازے پہ ہوتا، باپ کی اعتماد داری کے لیے موجود ہوتا، آپ فرحان کو کیسے اچھا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا اسے اچھا نہیں کہہ رہا، میں صرف میں اس کی ایک اچھائی بیان کر رہا ہوں، اچھا وہ بھی نہیں ہے،
جی جی اچھا وہ بھی نہیں ہے، صرف ایک اچھائی ہے یہ کہ تو وہ اپنے آپ باپ پھر کے- فرحان کو کہیں بھائی جیسے 4 بچے جہنم کے کنویں میں گر گئے آپ بھی کنویں میں گرے ہیں، اب فرحان کو بھی یہ میسج چلیں دیں نا. چلیں میں فرحان کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ جس طرح سے وہ 4 جنے گرے نا، تو اس سے زیادہ گہرے کنویں میں گر گیا، گر گیا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ گہرے کنویں میں گر، کیونکہ تو نے خدمت کی بھی ضائع کر دی ہے، ضائع کر دی. ٹھیک ہے. رہ گئی ان کی والدہ کا مسئلہ، میں نے پہلے بھی آپ سے کہہ دیا کہ اچھی ماں اچھی اولاد، ٹھیک ہے، وہ اچھی اولاد کو نہیں بنا سکی، باپ کے خلاف ہی کرتی رہی. تمہارا بچوں باپ کی ایسے ہے. اچھی تربیت ان کی ماں نہیں کر نہیں سکی. کر سکی. یہ مسئلہ بنا ہے صرف والدہ کی وجہ سے، والدہ کی نااہلی کی وجہ سے. بچے بھی بدتمیز ہو گئے، بچیاں تو ہے ہی بدتمیز تھیں. ہماری یہاں پہ کسٹڈی میں تھی، ہماری آنر بھی کرتی تھی، ہمارے کہنا بھی مانتے تھے. جب سے یہاں سے نکل کے گئے ہیں انہوں نے نا اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی، ہم سے بدتمیزی بھی شروع ہو گئی اور بس ناظرین، ایک بیٹی ہاسپٹل میں آئی باپ کی تیمارداری کرنے کے لیے نہیں، باپ سے اس کا آئی ڈی کارڈ لینے کے لیے، باپ کا موبائل لینے کے لیے، اور باپ پہ ایک احسان کر کے چلے گئی، ایک 500 روپیہ اپنے باپ کو دے کے چلے گئی. یہ اولاد ہے. باقی جو ان کے 4 بچے ہیں، چاروں میں سے ایک بچہ وہ بھی ہاسپٹل نہیں آیا. چلیں آپ ہاسپٹل نہیں آ سکتے، ان کے اقبال صاحب کے بھائی بتاتے ہیں کہ ایک بیٹا بڑا فرما بردار تھا، 7 دن اقبال صاحب ہاسپٹل میں رہے. اگر وہ بیٹا فرما بردار ہوتا تو وہ بھی ہاسپٹل میں آتا. 7 دن اتنے ہوتے ہیں کہ وہ آپ اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے دنیا میں. وہ کراچی بیٹھا ہے، کراچی کوئی دور نہیں ہے، اگر جہاز پہ بیٹھ کے آئے تو 1 گھنٹہ 20 منٹ میں وہ ہاسپٹل میں پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، 7 دن باپ ہاسپٹل میں رہا. اس کے بعد باپ آج سسکتا تڑپتا اس دنیا فانی سے چلا گیا، لیکن اولاد آج باپ کے جنازے پہ بھی نہیں آئی. جو بیگم اس کی زندگی کا پل پل کا ساتھی، وہ بھی اس کے جنازے پہ بھی نہیں آئی، آخری دیدار کرنے بھی نہیں آئے، نہ بچے نہ اس کی بیگم. ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.